ہم اسٹرگل نہیں کریں گے تو وہ بھی آیت لاتے وہ بھی قرآن سے لیس للانسان الا ما سعى لگے ہوتے ہیں، ماتھے پہ لگائی ہوئی آیت انہوں نے، اور جو آخرت کی آیت ہے وہ دنیا میں فٹ کی ہوئی ہے. سوچیں ذرا، یہاں پہ اللہ نے کہا ہی نہیں رزق کا، وہاں پہ انہوں نے اسکولوں کے اوپر پاکستان کے اسکولوں میں لکھا جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا. کدھر؟ آخرت میں. دنیا میں ایسے نہیں ہے. دنیا میں بلاول بھٹو نے کوشش کی تھی جو اس کو سرے کا محل ملا ہے. آپ بتائیں کیا کوشش کی تھی؟ اپنی مرضی سے اپنی امی اور ابو چوز کر کے دنیا میں پیدا ہوں گا میں، مجھے وہاں پہ سرے کا محل چاہیے. کوشش ہے. یہ مریم نواز نے کوشش کی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اور اس کو سب کچھ گفٹ میں مل گیا. اسی طریقے سے ہر بندے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایوری باڈی نوز what I'm talking about. بادشاہ کا بیٹا کوشش سے نہیں شہزادہ بنتا، وہ پیدائشی شہزادہ ہے. وہ پیدائشی شہزادہ ہوتا ہے. ایک کالر لے لیں. جب آپ میرے جملہ ریپیٹ کرتے میں سمجھا رہے تھے ایک کال آئی. ایک کالر جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی فرمائیے. جی میں ارشد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی کہیے. جی ساحل صاحب سے میرا سوال تھا کہ سر میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں. میرے جوائنٹ فیملی مثلاً میں ہوں اور میری سسٹر ہیں، وہ سنگل مدر ہیں. تو ان کے بھی 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. بیٹی 7 سال کی ہے اور بیٹا جو ہے وہ 4 سال کا ہے. تو میرے بھی 2 بچے ہیں، میرا بیٹا 3 سال کا ہے اور بیٹی سال کی ہے. تو گھر میں ٹی وی بھی ہے، موبائل بھی ہے. تو میں نے کافی کوشش کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھوں، کم سے کم اسکرین ٹائم دوں. لیکن میرے بچے جب ان کے بچے وہ دیکھتے ہیں تو میرے بچے بھی ضد کرتے ہیں. تو میں کس طرح ایک 3 سال کے بچے کو قائل کروں کہ یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو کس چیز میں اس کا دھیان لگاؤں تو اس سے ڈسٹریکٹ ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. جی کہ آپ نے 3 سال کے بچے کو نہیں قائل کرنا، ان کی اماں کو قائل کرنا جو آپ کی بہن ہے کہ یہ بچوں کے لیے کیا مسائل ہیں. ان کو سمجھانا ہے نا، ان کو بتانا ہے نا. پڑھیں کہ فیکٹس بتائیں گے. کوئی بھی ماں نہیں چاہتی اس کے بچے تباہ ہوں، مگر ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور آپ کے اوپر ہے یہ ان کو بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کی تو فکر کریں. اس کے بچوں کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی اپنی بہن کے بچوں کے. آپ اپنی بہن کے بچوں کو بچائیں. آپ کے بھانجے ہیں وہ، آپ کے بچے ہی بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، مگر تھرو فیکٹس اینڈ فگرز سائنس سمجھائیں ان کو کہ اسکرین چھوٹے بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ. یہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے جو آپ نے بات کی ہے. اپنی بیوہ یا مطلقہ بہن کو گھر پہ رکھنا جوائنٹ فیملی نہیں ہوتی. یہ بہترین کام ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے. یہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے جب ڈیسیجن میکرز اکٹھے ایک گھر میں کسی اور دادا جی ابا جی کے انڈر رہ رہے ہو. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى بھی آپ نے نماز. جی اب سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے یہ پرایا یہاں پہ رکھا. یہ آیتیں آگے پیچھے کی ساری پڑھ لیں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. بالکل. اب لیس للانسان الا ما سعى کی بات کیا؟ اگلی آیت کیا ہے؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اس سے پچھلی آیت سنائیں. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اوکے نا، اب یہ پورا کا پورا موضوع سمجھ آ گیا سب کو. اب میں نے پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں دیکھا، کوئی ایسا سفید بالوں والا بزرگ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی اس پیرائے میں صاف بتا دیا ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تم جو یہاں پہ کوشش کرو گے جتنی کرو گے اتنا ہی وہاں پہ صلہ پاؤ گے. یہ ہے پورا کانٹیکسٹ. سو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ادھر کہ دنیا میں جی میں نے جتنی کوشش کی اتنے پیسے ملنے. یہ کون سا اصول ہے؟ دنیا میں آج تک کوئی بندہ ہے جس کو اتنے پیسے ملے ہوں یا اتنا ریوارڈ میں جتنی اس نے کوشش کی ہے؟ آپ ہی چھوڑیں آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے. دس از ناٹ اے ریسیپروکیٹو بیلنس دیٹ دس پلانٹ کریٹس. ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کی تفریق میں، یہ جو تفریق کا مطلب ہے فرق جو ہے، میری آؤٹ پٹ کا فرق آپ کی آؤٹ پٹ کے فرق میں، یہ خوبصورتی ہے اس جگہ کی. دیٹ دیر از نو پریڈکٹیبلٹی. سو دیٹ جس کی مجھے کم آؤٹ پٹ ملی ہے، آئی نیڈ ٹو چینج دا وے آئی ایم ورکنگ، آئی نیڈ ٹو ایوالو فرام ویئر ایور آئی ایم ورکنگ، ہاؤ آئی ایم ورکنگ. یہ ساری ٹیکنیکس بدلنی پڑے. وہی میری پروگرس اور وہی میری گروتھ ہے. اگر رسک اسٹیگنیٹ کر دیا جاتا گروتھ ختم ہو جاتی. رسک آٹومیٹ کر دیا جاتا گروتھ ختم ہو جاتی. یہ دونوں فیکٹرز کو غور سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں فیکٹرز نہ آٹومیٹ ہونے دیے نہ اسٹیگنیٹ کیے. دیز آر ویری ڈائیورس ڈائنامک قسم کے معاملات اور حالات ہیں. اور یہ اتنی بڑی فیسینیشن ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے کیے تھے اسٹیگنیٹ اور میں نے آٹومیٹ کر دیے تھے، تو تم لوگ ایکسپائر ہونا شروع ہو گئے تھے نیچے.
اور آگے کہتے ہیں اللہ کو یا اللہ بور ہو گئے ہمیں یہ رزق چھین لے ہم سے. یہ ان کی دعائیں ہیں بنی اسرائیل کی, ہم سے یہ رزق چھین لے. جب اللہ تعالیٰ نے رزق آٹومیٹ کر دیا تھا ان کا کہ جی یہ لے بس تمہیں مل گیا رزق. وہ بھی انسان ہی تھے نا, اور زیادہ پرانے تو نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات بتا رہا ہوں. سو یہ ضروری ہے کہ رزق اس طریقے سے ہی رہے. ذرا سا غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. کس چیز پہ؟ اپنے اس سسٹم پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جو مشین بنائی ہے اس کا بیسٹ طریقہ یہی تھا اس جگہ پہ موسٹ پروڈکٹیو لائف گزارنے کا. جی ساحل صاحب ایک کال لے لیں. جی جی ضرور. جی جی تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. ساحل ندیم صاحب سے میرا سوال ہے. محمد علی بات کر رہا ہوں میر پور آزاد کشمیر سے. جی کہیے. ساحل صاحب ہمارا جو ملک ہے پاکستان وہ پہلے خوشحال ملک ہوتا تھا, اور اس کے ساتھ ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سے پہلے جو جنریشن آئی ہے اس نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی ہے اور اس کو ایک بیکاری ملک بنا لیا. اب پارلیمنٹ کا رول تھا اس کے اندر, اس میں پارلیمنٹ بھی چونکہ پیسے مانگ کے چلنا شروع ہو گئی تو اس کا جو اپنا پالیسی بنانے کا میکینزم تھا وہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ان لوگوں کے اوپر. جو ہماری یونیورسٹیز تھیں, ہماری یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے فیس اور ڈگری اور نوکری کے چکر میں ذہنی غلام پیدا کرنے شروع کر دیے. ہمارے مدرسے نے ہماری سوچ کے اوپر عقیدت کا پیرا بٹھا دیا. کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا ساحل صاحب سے سوال یہ تھا, میں محمد شہباز بارسلونا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ چونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا تو اب چونکہ یہ جو اہل عرب والا خطہ ہے, جیسے کوئی بھی اہل زبان ہے وہ اپنی زبان پہ عبور رکھتا ہے, تو جو اہل عرب ہیں انہیں تو زیادہ سمجھ آنی چاہیے, تو ان کو زیادہ قرآن پاک کی آیات پہ ریسرچ کرنی چاہیے. جیسے گورے نے ریسرچ کی ہے کہ اللہ پاک نے مطلب مچھر کی مثال دینے سے انہوں نے ڈرل مشین بنائی, انہوں نے بہت ساری ایجادات کی. تو عرب کا جو آواز کچھ آپ کی ٹوٹی ہے. Distortion. ہاں کافی, لیکن میں سمجھ گیا ہوں سوال. سگنل ایشو. تو آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں ان کا جواب. غور سے سمجھیں, پوائنٹ بہت ضروری ہے. اس وقت پاکستان دو میجر اسپلٹس کے اندر ہے. سما ٹی وی کی ٹرانسمیشن میں ہم نے یہی بائیفرکیشن چیک کرنی تھی, الحمدللہ نظر آئی بہت اچھی. دا پیپل ہو آر آن مور, جن کو اسلام پسند ہے اور اسلام کو امپلیمنٹ کرنا پسند ہے, بے شک ابھی تک پوری طرح تیار بھی نہیں ہوئے, ان کا آئی کیو بڑھانا ضروری ہے. وہ ہے آپ لوگوں کے انٹرفیس, وہ آپ لوگوں کے سرکلز ہیں. اس پروگرام کی ویڈیو تو ان ایوانوں میں بم کی طرح جا کے لگی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو ہم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پسند آ گیا. آپ کو ان ایوانوں کا نہیں پتہ, ان گھروں ان عمارتوں کا نہیں پتہ جو پروگرام نے جن کے اندر جا کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر والے دھماکے کیے.